اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عوام کو بل اوور چارج ہو کے آئے ہیں. جو اس بیماری کی وجہ ہیں خیر سے وہ بھی عوامی مفاد میں احتجاج کی کال دے رہی ہیں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز، فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے وفاقی حکومت، یعنی آپ کے نمائندے، میرے نمائندے، انہوں نے کک بیکس لیں ان معاہدوں کو کرنے کے لیے، یعنی کہ رشوت لی. سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت کرپشن میں ملوث رہی عوامی مفاد کے خلاف. پورے ملک میں اس وقت عوام سراپا احتجاج ہیں، اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بجلی کے بل عوام کو آئے وہ اوور چارج ہو کر آئے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عوام کو بل اوور چارج ہو کے آئے ہیں. اس میں بھی کوئی رائے نہیں، دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام کی کیپیسٹی سے یہ بل بہت زیادہ ہیں. پورے ملک میں وکلاء تنظیمیں، تاجر تنظیمیں اور خیر سے جمہوری نمائندے کہ جو تھرو آؤٹ اس ٹینیور کے تھرو آؤٹ دا پیریڈ جو کہ ایگریمنٹس کرنے میں انوالو رہے 1992 میں، وہ جماعتیں جنہوں نے ان کو ریوائز کیا، جو اس بیماری کی وجہ ہیں خیر سے وہ بھی عوامی مفاد میں احتجاج کی کال دے رہی ہیں. ہم اس کے اوپر بہت بات کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوز کہاں پیدا ہوئے، کیوں اتنی کیپیسٹی بڑھ گئی، لیکن ایک چیز بڑی طے ہے کہ اب کی بار نگران حکومت کے لیے بھی اس سلسلے میں کرنا ناممکن اس لیے ہے کہ پاور جنریشن یا پاور یوٹیلائزیشن یعنی بجلی کے استعمال کے اوپر بجلی کے بلوں کے ذریعے سے عوام سے پیسے نکلوانے کا جو سسٹم متعارف کروایا ہے، انٹروڈیوس کروایا، جس پہ ایگری کیا آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ نے، وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کو چینج کرنا آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کر کے یہ نگران حکومت کے بس میں نہیں ہے. یہ سب کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس ٹیکنیکل گفتگو ہم بہت ساری کر سکتے ہیں، لیکن ہم گفتگو رکھیں گے اپنی اس ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر کہ جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیشن ہے. سن 2000 میں یہ ڈیسیجن آیا اور پی ایل ڈی 2000 سپریم کورٹ 841 مشہور زمانہ کیس ہپکو ورسز وابڈا. ہپکو ایک پاور پروڈیوسنگ کمپنی ہے کہ جس نے پاکستان میں پلانٹ لگایا اور اس کو ایگریمنٹ کیا اس نے وابڈا کے ساتھ کہ وہ وابڈا کو پاور جنریٹ کر کے وابڈا کو پاور سپلائی کرے گا اور آگے ڈسٹریبیوشن کے ذریعے وابڈا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے گا اپنے ڈسٹریبیوشن میکینزم کے ذریعے سے. ہوتا کیا ہے کہ 1992 میں یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور 1994 میں اس ایگریمنٹ میں 2 مختلف امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں. وابڈا بعد میں یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ 2 امینڈمنٹس لائی گئیں، یہ سراسر وابڈا کو نقصان، یعنی وابڈا کو نقصان پہنچانے سے مطلب ہے عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے لائی گئیں، اور ہپکو کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امینڈمنٹس کی گئیں. دونوں امینڈمنٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی کہ دونوں امینڈمنٹس سائن ہونی چاہیے تھیں چیئرمین وابڈا کے سائن سے، اور ان کو سائن کون کر رہا ہے؟ ایسا غیر متعلق آدمی جس کو سائن کرنے کی پرمیشن ہی نہیں تھی. ایک موقع پہ ایک محمد اشرف صاحب نامی کوئی آدمی ہے جو اس امینڈمنٹ کو سائن کرتے ہیں، اور دوسرے موقع پہ چیف اکانومسٹ آف وابڈا. اور سپریم کورٹ پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ تو سائن کرنے کے مجاز ہی نہیں تھے، اور ان امینڈمنٹس کے ذریعے سے 1993-94 میں 18 ارب روپے کا ناجائز منافع ہپکو کو پہنچایا گیا. اب آگے چلتے ہیں. سپریم کورٹ نے یہاں پر ایک اور سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ 1993 میں جب حکومت چینج ہو رہی تھی تو وابڈا اور ہپکو کے بیچ میں تنازع چل رہا تھا، اور وہ تنازع بہت لمبے عرصے سے چل رہا تھا. کچھ چیزیں ہپکو مانگ رہا تھا اور وابڈا اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. تو کیا ہوا کہ جیسی حکومت تبدیل ہوئی یکا یک حکومت نے ساری باتوں سے ایگری کر لیا. یہ پیراگراف نمبر 47 کا سب پیراگراف ڈی ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو ایک دم سے سب کچھ ایگری کر لیا، اس کی بات سمجھ نہیں آئی. کیا ہوا کہ وہ جو تنازع تھا اس کو ایک دم سے ایگری کر لیا فیڈرل گورنمنٹ نے، تو اس کا جواب وابڈا دیتا ہے. پیراگراف 47 کے اندر ہی وابڈا کہہ رہا ہے، اب یہ وابڈا از اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، وابڈا ایک حکومتی ادارہ ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز، فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے وفاقی حکومت، یعنی آپ کے نمائندے، میرے نمائندے، انہوں نے کک بیکس لیں ان معاہدوں کو کرنے کے لیے، یعنی کہ رشوت لی، اور اس رشوت کو لے کے وابڈا کو انفلوئنس کر کے ہپکو کے فیور کے اندر ایگریمنٹس کو انفورس کروایا اور ہپکو کو ناجائز فائدہ اٹھایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاہدے پہلے دن سے سراسر عوامی مفاد کے خلاف تھے. آج ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وابڈا ملازمین کے فری یونٹس بجلی کے ختم کر دیں گے. معاملہ فری یونٹس استعمال کرنے نہ استعمال کرنے کا نہیں ہے،
1992 سے لے کر آج تک جمہوری حکومتیں بھی رہیں، بقول لوگوں کے ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ بھی رہی، اور پھر جمہوری حکومتوں میں ہر پارٹی کی حکومت رہی. کس پارٹی نے کھڑے ہو کر ان ایگریمنٹس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی؟ کس سپریم کورٹ نے اس کے بعد سو موٹو ایکشن لیا، اور آج سپریم کورٹ کیوں سو موٹو ایکشن نہیں لے رہی؟ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت کرپشن میں ملوث رہی عوامی مفاد کے خلاف. ہمیں پوچھنا یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں منتخب نمائندے تک اور پھر ان کے بعد غیر منتخب نمائندے بھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سنبھالتے ہیں، وہ عوامی مفاد کے خلاف فیصلے کریں، اور اس کے بعد ہمیں جمہوریت کے اور جمہوری طرز حکومت کے قصیدے پڑھ کے سنایا جائے اور ہمیں اس سے منوایا جائے. ہم اس کو کیسے مانیں؟ ایسی جمہوریت کہ جو عوام کو معاشی مفاد، معاشی انصاف نہ دے سکے، وہ نہ جمہوری ہے اور نہ اس کو سیاسی حکومت یا سیاسی نظام کہنے کا کوئی حق حاصل ہے. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.